إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون۔ ترجمہ قرآن کے سبق میں آج سورہ یونس آیت نمبر 41 سے ہم نے پڑھنا ہے۔ وَإِن كَذَّبُوكَ، اور اگر وہ جھٹلا دیں آپ کو، فقل آپ کہہ دیں، لی عملی میرے لیے میرے عمل ہیں۔ پچھلے اسباق میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ قرآن کی تصدیق پر اللہ رب العالمین نے یہ چیلنج کیا کہ اگر تم کہتے ہو کہ یہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے بناتے ہیں، تم بھی بنا کر لاؤ، اس جیسا دکھاؤ، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر اس قرآن کی تصدیق کے بارے میں یہ بھی آیا کہ یہ قرآن کا جو انکار کر رہے ہیں ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، اس کی حقیقت کا علم نہیں، بس ان کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ان سے پہلے لوگوں کا انجام کیسے ہوا۔ اور اب مزید کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ ساری چیزیں آنے کے باوجود یہ نہیں مانتے، جھٹلاتے ہیں آپ کو، آپ ان سے کہیں پھر میرے لیے میرے عمل ہیں، تمہارے لیے تمہارے عمل، انا بری مما اعمل، میں بری ہوں جو تم عمل کر رہے ہو، تم جو قرآن کی تکذیب کرتے ہو، جھٹلاتے ہو، نہیں مانتے، میں اس سے بری ہوں۔ وَأَنَا انتم بریئون مما اعمل، تم بری ہو جو میں عمل کرتا ہوں، وَأَنَا بَرِيءٌ مما تعملون، اور میں بری ہوں جو تم عمل کر رہے ہو، تمہارے عمل کا وبال مجھ پر نہیں ہے، اور جو میں کرتا ہوں تم سے نہیں پوچھا جائے گا اس کے بارے میں۔ وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، مَن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، جو کان لگاتے ہیں آپ کی طرف، سنتے ہیں۔ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ، کیا آپ سنا سکتے ہیں بہروں کو؟ یعنی کان تو لگاتے ہیں سننے کے لیے، لیکن حقیقت میں دل کے وہ بہرے ہیں۔ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، ان کے پاس عقل ہی نہیں، یعنی دل کے کان ان کے بند ہیں، کانوں سے تو سنتے ہیں لیکن دل کے کانوں سے نہیں سن رہے، تو ایسے بندے کو قرآن ہدایت نہیں دے سکتا۔ وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، مَن يَنظُرْ إِلَيْكَ، جو دیکھتے ہیں آپ کی طرف۔ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ، کیا آپ ہدایت دے سکتے ہیں اندھوں کو؟ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، اگرچہ وہ نہ دیکھتے ہوں۔ یعنی ایک آنکھوں کا اندھا ہے، یہاں آنکھوں کا اندھا مراد نہیں، پچھلی آیت میں کانوں کا اندھا مراد نہیں، یہاں آنکھوں کا اندھا مراد نہیں، بلکہ دل کے بہرے اور دل کے اندھے یہاں سے مراد ہیں، جو ہم شروع میں سورہ بقرہ میں پڑھے تھے کہ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کی آنکھوں پر مہر لگا دی، ان کی آنکھوں پر پردے ہیں، کانوں پر مہر ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ مہر کیا ہے؟ اللہ تعالی حق قبول کرنے کی صلاحیت ایسے لوگوں سے پھر سلب کر لیتے ہیں، پھر وہ کبھی بھی ان کو قرآن کا سننا یا دین کی طرف آنا ان کو فائدہ نہیں دیتا، کیونکہ انہوں نے پہلے قبول نہیں کیا، اپنی دنیا کے مفادات مقدم رکھے، تو اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ تو آگے یہ بات آ رہی تھی کہ اللہ نے جب ان سے صلاحیت ہی ختم کر دی تو پھر ان کا کیا قصور ہے؟ ان کا قصور یہی ہے کہ پہلے جب انہوں نے حق قبول کرنے کی صلاحیت ان کے پاس تھی، کئی ان کو مواقع ملے، انہوں نے قبول نہیں کیا، تو اپنے آپ پر خود ظلم کیا انہوں نے، اللہ نے ظلم نہیں کیا، وہی بات آ گئی، ان اللہ لا یظلم، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ظلم کرتا لوگوں پر کچھ بھی، وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن انسان خود اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں، خود ہی انہوں نے ظلم کیا، دنیا کو ترجیح دی، دنیا کے مفادات کے پیچھے بھاگے، قرآن کو جھٹلایا، تو اللہ نے اب ان سے حق قبول کرنے کی صلاحیت ہی ختم کر دی ہے۔ پہلے بھی میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ جو بھی اللہ نے صلاحیت دی ہے، اگر انسان اس صلاحیت کو استعمال کرنا چھوڑ دے تو صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، جس طرح چلنے کی، دیکھنے کی، سننے کی، ان صلاحیتوں کو اگر استعمال نہ کیا جائے تو ختم کر دی جاتی ہیں۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اور اس دن کہ جس دن وہ اکٹھا کرے گا ان کو، كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا، گویا کہ نہیں وہ ٹھہرے، یعنی قیامت کے دن جب سب لوگ اکٹھے ہو کر آئیں گے اور دنیا کی زندگی کے بارے میں ان سے پوچھا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ وہ ایسے محسوس ہوگی کہ نہیں وہ ٹھہرے، الا ساعۃ من النہار، مگر ایک گھڑی دن کا 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے، یتعارفون بینہم، وہ تعارف کریں گے ایک دوسرے کے درمیان کہ ہاں ہم کتنے دیر دنیا میں ٹھہرے، دنیا کی زندگی چاہے عیش و عشرت میں گزر رہی ہے یا مصیبتوں، تکلیفوں اور پریشانیوں میں، قیامت کے دن، آخرت کی زندگی کا ایک لمحہ دنیا کی ساری زندگی کو بھلا دے گا، ٹھیک ہے نا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک انسان جو دنیا میں بڑا مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، الجھنوں میں رہا، لیکن اللہ کا فرما بردار، اسے جنت میں بھیجا جائے گا اور پوچھا جائے گا اس سے کیا دنیا میں کبھی تو نے کوئی پریشانی دیکھی تھی؟ وہ کہے گا نہیں، مجھے پتہ نہیں پریشانی تکلیف ہوتی کیا ہے۔ جنت کی زندگی کا ایک لمحہ، وہاں ایک سانس لے گا، دنیا کی ساری تکلیفیں بھول جائیں گی۔ اور اسی طرح ایک بندہ جس نے دنیا میں بڑی عیاشیاں کیں، بڑی سہولیات اس کو تھیں،
لیکن اللہ کا نافرمان تھا، اللہ کا باغی، بغاوتوں میں زندگی بسر کرنے والا، اس کو کوئی پریشانی، کوئی بیماری، کوئی مصیبت، تکلیف نہیں آئی، اس کو جہنم میں ڈال کر ایک ڈبکی لگوا کر پوچھا جائے گا بتا کبھی سکھ دیکھا تو نے، کبھی کوئی آرام، سکون، کوئی لذتیں دیکھیں؟ وہ کہے گا مجھے پتہ ہی نہیں کہ سکھ ہوتا کیا ہے، آسانیاں کیا ہوتی ہیں، میں نے تو ساری زندگی پریشانیوں میں گزاری۔ تو آخرت کی زندگی کا ایک لمحہ دنیا کی ساری زندگی بھلا دے گا، ایسے سمجھیں گے اللہ ساعۃ من النہار کے ایک گھڑی رہے تھے۔ تو اسی لیے میرے بھائیوں، جو زندگی نہ ختم ہونے والی ہے اس زندگی کے لیے اس زندگی کو داؤ پہ نہ لگائیں، ٹھیک ہے نا؟ یہاں کی پریشانی ہے، یہاں کی تکلیفیں، اس دنیا کی آسائشوں کے لیے حرام کو منہ نہ لگائیں، اس دنیا کی سہولیات کے لیے سود کے پیچھے نہ بھاگیں، اس دنیا میں عیاشیاں کرنے کے لیے چوریاں، ڈکیٹیاں اور حرام خوریاں، حرام رستوں کی طرف نہ جائیں، اپنی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، اور آخرت سنورتی ہے قرآن پڑھنے سے، سمجھ کر پڑھنے سے۔ آپ خود بھی پڑھیں، دوسروں تک بھی ان اسباق کو پہنچائیں، اور اگر آپ آن لائن پڑھنا چاہتے ہیں نیچے واٹس ایپ نمبر لکھا ہے، آپ رابطہ کریں، آپ کو استاد فراہم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔